اس پورے فہم کے ساتھ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ان کا رستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کا نہیں جو جن پہ تیرا غضب ہوا، چاہے وہ یہود ہوں یا یہود کے نقش قدم پہ چلنے والے اس امت کے نام نہاد مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے رول ماڈلز کون ہیں، ہم اپنی انسپریشن کس کو بنا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے ساتھ موافق ہو گیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہود تم پہ دو چیزوں میں حسد کرتے ہیں، ایک یہ جو تم بلند آواز سے آمین کہتے ہو اس پہ تم پہ حسد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو تم سب کو سلام کرتے ہو اس پہ تم پہ حسد کرتے ہیں۔ ہم جب دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان کا رستہ نہیں دکھانا، کن کا؟ یہودیوں کا، اور ان کے ساتھ ساتھ جس شخص میں، جس قوم میں، جس گروہ میں یہ یہودیوں والی صفات پائی جاتی ہیں اللہ ان کا رستہ بھی مت دکھانا۔ پیغمبر نے کہا کہ تم مغفرت کا کلمہ بولو، انہوں نے اس کو پلٹ کے کچھ اور کہہ دیا، انہوں نے اللہ کی دی ہوئی بہترین نعمتوں کو، منا سلوا آسمان سے اتر رہا ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کام کاج کے، بہترین غذا مل رہی ہے، بہترین کھانا مل رہا ہے، لذیذ کھانا، لیکن اس میں بھی ناشکری کی، اس میں بھی کہا کہ یہ نہیں چاہیے، یہ کیا ایک کھانے پہ ہم کیسے کفایت کر لیں، ہمیں مختلف چیزیں دو، دال سبزیاں اگاؤ ہمارے لیے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے اس جمعوں کے خطبوں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری تھا، اور آج اس سلسلے کا آخری حصہ ہے بحمد اللہ، بفضل اللہ تعالی۔ سورہ فاتحہ کی جو آخری آیت ہے اس کا معنی اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے اس کی تفسیر بیان کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ صبح شام کم و بیش 20 رکعتوں میں 20 دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اللہ کو اس چیز کا واسطہ کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں،
اور اس کے ناموں کا واسطہ دے کر اس کی حمد و ثنا کر کے جو دعا اللہ سے کرتے ہیں وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت کے رستے پہ چلا دے، ہدایت کا رستہ دکھا دے اور اس پہ چلا دے۔ اور کس چیز کی ہدایت دے؟ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، بالکل سیدھے رستے کی ہدایت دے۔ اور ہم نے اس میں بتایا تھا کہ یہ صراط مستقیم یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی توحید اور سنت ہے، وہی احکام ہیں جو کتاب و سنت میں آئے ہیں۔ میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرنے کے شروع میں سورہ فاتحہ کے فضائل میں ایک بات آپ کو بتائی تھی، اگر آپ سب کو یاد ہو، اور وہ یہ کہ یہ سورہ فاتحہ قرآن کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے۔ جتنے قرآن میں موضوع آئے ہیں وہ مختصراً خلاصتاً اس سورت میں موجود ہیں۔ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں کن موضوعات کا خلاصہ ہے؟ وہ کتاب و سنت میں جتنے احکام ہیں، جتنے اوامر اور وہ چیزیں جن سے روکا گیا ہے، وہ جتنی جس جگہ قرآن میں آئی ہیں یہ اہدنا الصراط المستقیم میں آ کے جمع ہو گئی، یہ اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ اس رستے پہ چلا دے، وہ رستہ دکھا دے جو تو چاہتا ہے جس پہ ہم چلیں، اور اللہ اس سے بچا دے کہ جس پہ تو چاہتا ہے ہم نہ چلیں۔ اللہ وہ رستہ دکھا دے، اس پہ ہمیں چلا دے اور ہمیں اس پہ استقامت بھی دے دے۔ پھر اگلی آیت ہے جو اسی صراط مستقیم کی تفسیر ہے۔ اللہ تو ہدایت دے صراط مستقیم کی، لیکن یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اور مزید وضاحت کے لیے یہ کن کا رستہ ہے؟ اگلی آیت بیان کرتی ہے کہ یہ وہ رستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کا رستہ، الذین انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا رستہ نہیں کہ جو مغضوب علیہم ٹھہرے اور ضالین ہوئے، گمراہ ہوئے۔ مغضوب علیہم اللہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، اور ضالین اور جو گمراہ ہوئے، اللہ ان کا رستہ نہیں، ان کا رستہ دکھا دے۔ یہ صراط مستقیم ان کا رستہ ہے یا ان صراط مستقیم پہ وہ لوگ چلے اللہ جن پہ تیرا انعام ہوا؟ اللہ ان کا رستہ دکھا دے، اپنے انعام یافتہ لوگوں کے رستے پہ اللہ ہم کو چلا دے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، یا انعمت علیہم سے مراد کیا ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے، قرآن کی تفسیر کے 5 سے 6 طریقے ہیں، یا 5 سے 6 مصادر ہیں قرآن کی تفسیر کے، جس سے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، جن کو ہم طرق التفسیر کہتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی۔ علماء سلف جو سلفی طرز پہ تفسیر کرتے ہیں، یا جو اصل طریقہ ہے صحابہ کا اور نبی علیہ السلام کا تفسیر کرنے کا، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی، پھر اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث سے، پھر قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے، پھر قرآن کی تفسیر اقوال تابعین سے، پھر قرآن کی تفسیر بعض نے اسرائیلیات بھی بیان کی ہیں، پھر قرآن کی تفسیر لغت عرب سے۔ لیکن سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ اگر قرآن کی کوئی آیت کسی آیت کو واضح کر رہی ہے اور نبی علیہ السلام نے یا صحابہ نے بتایا کہ یہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے، تو سب سے پہلے اس معنی کو لیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر خود قرآن کی کسی اور آیت سے ہوتی ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 69، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ کہا یعنی انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یعنی میری بات کسی اور کی بات کیا بات ہوگی؟ ہم اللہ کی بات کی وضاحت اللہ کے اپنے کلام سے کریں گے۔ کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے۔ کس کی؟ یہاں الگ موضوع میں یہ بات کی وضاحت کی گئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، وَالرَّسُولَ،
اور رسول کی اطاعت کرے، یعنی جو متبع رسول ہو اور اللہ کے فرمان کو ماننے والا ہو، اس کی جزا کیا ہوگی؟ اس کی جزا یہ ہوگی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ کا انعام ہوا، یہ جن پہ اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ جو دنیا میں اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، قیامت کے دن اس کا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ یہی نقطہ یہاں بھی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کا رستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اسی آیت میں آگے فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں، انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین۔ گویا کہ ہم جب دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کا رستہ دکھا دے جن پر تیرا انعام ہوا، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے رستے پہ چلا دے جن پر اے اللہ تیرے انبیاء چلے، یہ صدیقین چلے، صالحین چلے، شہداء چلے، اے اللہ ان کا رستہ دکھا دے، اس پہ قائم و دائم کر دے اور اسی پہ ہمیں مستقیم کر دے، اسی کی استقامت دے دے اللہ۔ یہ دعا کرتے ہیں، یہ ہیں انعام یافتہ لوگ۔ اور انبیاء، اب آپ جتنے انبیاء ہیں ان کا تذکرہ قرآن میں پڑھتے ہیں، ان کی جو قصص ہیں وہ ذہن میں لے آئیے، کیسے انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی، کیسے اللہ کے دیے گئے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اللہ کے راہ میں اس اللہ کے کلام کو، وحی کو لوگوں تک پہنچانے میں کتنی قربانیاں انہوں نے دی، کیا خوبصورت زندگی وہ تھی، اللہ نے کتنی برکتوں کا نزول ان کی زندگی میں کیا، کتنا خوبصورت طریقے سے ان کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، کتنی تعریفیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، نوح کی پڑھیے، موسیٰ علیہ السلام کی پڑھیے، کئی جگہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو کیا خوبصورت زندگیاں تھیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ تیرے اول انعام یافتہ لوگ تھے، اے اللہ تو ان کے رستے پہ ہمیں چلا دے۔ اور دوسرا شہداء، صالحین، صدیقین، یعنی صالحین ہی سب سے مراد لے لیں تو اللہ اس انبیاء کے اس امت کے نیک ترین لوگ، مثال اگر لیں تو اس امت کے اسلاف کی مثالیں لے لیں، محدثین کی مثال لے لیں، فقہاء کی مثال لے لیں، امام بخاری کی مثال لے لیں، امام مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی کی مثال لے لیں، امام احمد کی مثال لے لیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، ان کی مثالیں لے لیں۔ یہ جب مثالیں ہم اپنے ذہن میں لائیں گے تو یہ صالحین تھے اس امت کے، جن کو امت نے، جس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول ملی، پوری امت نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ چاروں مذاہب ہوں، بھلے متعصب ہوں، اپنے مذہب کے دفاع میں احادیث کو چھوڑیں یا دوسرے ائمہ کے قول کو چھوڑیں، لیکن یہ چاروں مذاہب ان ائمہ پہ متفق ہیں، ان کے ثقہ ہونے پہ، ان کے عادل ہونے پہ، کوئی ان کے کردار پہ، ان کے علم پہ، ان کی تقوی پہ کوئی شک نہیں کرتا، ان کے عقیدے پہ کوئی شک نہیں کرتا۔ تو اللہ یہ نیک لوگ تھے تیرے، جنہوں نے تیرے دین کی خدمت بھی کی، جنہوں نے تیرے دین کے لیے قلم بھی اٹھایا، اے اللہ تیرے دین کے لیے تلواریں بھی اٹھائیں، جیلیں بھی کاٹیں، دنیا کا سفر بھی کیا۔ اے اللہ آج 1400 سال، 1200 سال، 1100 سال بعد آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ان کے تذکرے پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اے اللہ تو ان کے رستے پہ ہمیں چلا دے۔ گویا ہم یہ دعا کر رہے ہیں، ان تصور کو اپنے ذہن میں لا کے ہم دعا کریں کہ اللہ تیرے انعام یافتہ لوگ تھے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان پہ تو نے انعام کیا، آج دکھ رہا ہے یہ انعام تیرا کہ 1000 سال بعد بھی لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور بڑی تعریفوں کے ساتھ ان کا ذکر اپنی محفلوں میں کرتے ہیں۔ اللہ ان کے رستے پہ چلا دے۔ کیا صدقہ جاریہ اس قوم میں یہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ آج کوئی شخص حدیث پڑھتا ہے تو ان 5-6 محدثین کی خدمات کا وہ محتاج ہے، جب تک ان کی جمع کی ہوئی حدیثیں تک نہیں پہنچے گا، کتاب تک نہیں پہنچے گا، وہ اس ذخیرہ حدیث کو مکمل نہیں کر سکتا۔ کہ اللہ ان کے رستے پہ چلا دے۔ اور پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کا رستہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کو بھی قرآن نے بتایا ہے کہ مغضوب علیہم وہ لوگ جن پہ غضب ہوا، یہ یہودی ہیں، اور ضالین کون ہیں؟ یہ نصارہ ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ یہ یہود ہیں، ان کے بارے میں جا بجا مقامات پہ فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ یہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، یہ یہودی۔ اسی طرح
ایک اور آیت میں فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، فباؤوا بغضب من اللہ، تو کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے طرف سے بھاری غضب کو لے کر لوٹے۔ یہ کون؟ یہ یہودی۔ کیوں لے کر لوٹے؟ یعنی اے اللہ ہم جب دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان کا رستہ نہیں دکھانا، کن کا؟ یہودیوں کا، اور ان کے ساتھ ساتھ جس شخص میں، جس قوم میں، جس گروہ میں یہ یہودیوں والی صفات پائی جاتی ہیں اے اللہ ان کا رستہ بھی مت دکھانا۔ کیا صفات تھی ان کی؟ بنیادی صفت جو یہود میں پائی جاتی تھی، بہت بنیادی، سارے مسائل کو وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں آ کے، وہ کیا صفت تھی؟ کہ ان کے پاس علم تو تھا، عمل نہیں تھا۔ علم بہت زیادہ تھا، سیکھے ہوئے تھے، باتیں پتہ تھیں، لیکن عمل سے خالی تھے، عمل میں مائنس تھے، صفر تھے، بلکہ الٹا عمل کیا، نافرمانیاں کی۔ پیغمبر نے کہا کہ تم مغفرت کا کلمہ بولو، انہوں نے اس کو پلٹ کے کچھ اور کہہ دیا۔ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی بہترین نعمتوں کو، منہ سلوہ پر آسمان سے اتر رہا ہے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کام کاج کے بہترین غذا مل رہی ہے، بہترین کھانا مل رہا ہے، لذیذ کھانا، لیکن اس میں بھی ناشکری کی، اس میں بھی کہا کہ یہ نہیں چاہیے، یہ کیا ایک کھانے پہ ہم کیسے کفایت کر لیں، ہمیں مختلف چیزیں دو، دال سبزیاں اگاؤ ہمارے لیے، یہ انہوں نے ناشکری کی۔ اس کے بعد اللہ کی وحی میں تحریف کی، دین کتاب سنانے کی جو وحی تھی اس کے احکامات کو تبدیل کر دیے، انبیاء کو قتل کیا۔ یہ سارے کام کس کے تھے؟ یہود کے تھے۔ آج ہم ہر نماز میں دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ان نیک لوگوں کا، انعام یافتہ لوگوں کا رستہ دکھانا، ان کا رستہ مت دکھانا، کہ جو یہود تھے، جن کے پاس علم تو تھا، عمل نہیں تھا۔ اس لیے یہ بات لازم و ملزوم ہے کہ انسان کوئی بات سیکھے تو عمل بھی کرے۔ صرف علم انسان کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا، بلکہ علم کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ سورہ عصر کی آیت ہم سب پڑھتے ہیں، سورہ عصر میں کیا فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ تمام لوگ خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور اس کے بعد حق کی تلقین بھی کی اور پھر صبر کی بھی تلقین کی۔ تو یہ یہود ہیں کہ جن سے کہا کہ ان کا رستہ نہیں، جن پر تیرا غضب ہوا۔ اور ان کے بارے میں بڑی خوبصورت بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ اگر آج آپ اس امت میں ان یہود کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں، اس امت میں یہود کا ایک نموذج دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں آپ یہ دیکھیے فانظر الی علماء السوء، آپ علماء السوء کو دیکھیے جو اس امت کے برے علماء ہیں، من الذین یطلبون الدنیا، جو دین کے عوض دنیا چاہتے ہیں، وقد اقتعدوا التقلید السلفی، وہ سلف صالحین کے تقلید کے عادی ہو چکے ہیں۔ تقلید کیا ہے؟ قبول قول بلا دلیل، کہ کسی امام کی، کسی شخص کی کسی بات کو بغیر دلیل کے، یا پھر پتہ ہو واضح قرآن کی آیت یا حدیث اس امام کے، اس فقیہ کے قول کے مخالف ہے، دیگر ائمہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کتاب و سنت کے مخالف ہے، لیکن صرف اس لیے کیونکہ یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارے مذہب کا پیشوا ہے، ہم پہ اس کی تقلید واجب ہے، ہم اس کی تقلید کریں گے۔ یہ تقلید ہے اور یہ حرام ہے، ایسا کرنا ناجائز ہے۔ کہا اگر آپ ان یہود کی مثال اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس امت میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس علماء سوء کو دیکھیں جو تقلید کے عادی ہو چکے ہیں، اور وَأَعْرَضُوا عَنِ النُّصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، انہوں نے کتاب و سنت کے نصوص سے اعراض کر لیا ہے۔ وَتَمَسَّكُوا بِتَعَمُّقِ عَالِمٍ وَتَشَدُّدِهِ، انہوں نے ایک عالم کے تعمق کیا ہوتا ہے؟ تکلف، ایسی چیزیں کبھی کبھار کوئی عالم کسی مسئلے میں حد سے بڑھ جاتا ہے، یا کبھی کبھار کسی مسئلے میں پھسل جاتا ہے، ہر عالم سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کو علماء کہتے ہیں زلت العالم، کہ ایک عالم کوئی نبی تھوڑی ہے، کہ کوئی معصوم تھوڑی ہے کہ اس سے غلطی نہ ہو۔ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے اور ہوا ہے تاریخ میں، بڑے سے بڑا عالم ہو اس سے کوئی نہ کوئی علمی غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس غلطی کو بھی کتاب و سنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس غلطی کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں اسی مذاہب میں یہ اصول گڑے گئے ہیں، خاص طور پہ یہ فقہ حنفی کے جب ہم اصول پڑھتے ہیں تو اس میں وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ اپنے مذہب کے دفاع کے لیے
جو اصل کتاب و سنت کے بیان کردہ اصول ہیں ان کو تبدیل کر دیا۔ اپنے مذہب کے دفاع میں انہوں نے بہت سے صحابہ تک پہ تان کیا ہے، یہاں تک کہ ابو ہریرہ جیسے صحابی بھی تان کیا، ان کو کہا کہ یہ غیر فقی صحابی ہے۔ کبھی سوچا آپ نے غیر فقی جس کو سمجھ نہ ہو؟ کبھی آپ نے بات سوچی ہے؟ یہ صرف اور صرف اپنے مذہب کی تقلید میں، اپنے مذہب کے دفاع میں یہ باتیں کہی ہیں کہ جی اگر حدیث جو ہے وہ بیان کرنے والا صحابی غیر فقی ہو اور حدیث قیاس کے یعنی عقل کے مخالف ہو تو ہم عقل کو لے لیں گے اور حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ کتابیں کھولیں فقہ کی، اصول کی، اصول الشاشی کھولیں، وہاں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں، اور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس امت میں اگر یہود کی مثال دیکھنا چاہتے تو ایسے لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے کسی عالم کے کسی مسئلے کو اپنا دین ایمان بنایا اور کتاب و سنت کے نصوص سے اعراض کر لیا۔ اور پھر کیا کہا؟ فَعَرَضُوا عن کلام الشارع، شارع یعنی کہ اللہ اور رسول کے کلام سے اعراض کیا، المعصوم جو کہ معصوم ہے، اور موضوع احادیث کو لے لیا، موضوعات کو ان پہ عمل کیا، ان کو بیان کیا۔ وَتَعْوِيلَاتٍ فَاسِدَةٍ كَانَتْ سَبَبَ هَلَاكِهِمْ، اور فاسد تعویلیں لی اور یہ ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ آج بھی اس امت میں اس قرآن میں تعویل کرنے والے لوگ ہیں، قرآن کے جو نصوص ہیں، واضح نصوص ہیں، ان کو ان کے ظاہر سے پھیر کے، حقیقی معنی سے پھیر کے باطن معنی لیتے ہیں جو ثابت شدہ نہیں ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات میں تعویلیں کرتے ہیں۔ یہ تاریخ میں گروہ گزرے ہیں، آج بھی موجود ہیں، یہ عشائرہ ماتریدیہ، ان کا کیا عقیدہ ہے کہ قرآن و سنت میں جتنی اللہ کی صفات آئی ہیں ہم صرف 7 صفات کو مانیں گے، باقی صفات میں تعویل کریں گے۔ یہ کہاں کا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ جو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر مکان میں ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ کہ اس کائنات میں خالق اور مخلوق کا وجود ایک ہی ہے، میں اور آپ کچھ نہیں ہے بلکہ خالق کا وجود ہے، یہ اللہ ہی ہے، یہ پوری کائنات ایک ہی ہے، اندر باہر بھی اللہ ہے، اندر بھی اللہ ہے، اللہ میرے دل دے اندر، میں مومن مسکل اندر۔ یہ کہاں سے باتیں آئی ہیں؟ یہ ساری باتیں اپنے باطل مذہب کی کے بچاؤ کے لیے، اپنے علماء کے بچاؤ کے لیے آئی ہیں اور کتاب و سنت کی نصوص سے اعراض کر کے آئی ہیں۔ تو پہلا گروہ کون سا ہے؟ مغضوب علیہم، وہ یہود ہیں، ان کے بارے میں شاہ ولی نے کیا کہا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دوسرا گروہ ضالین ہے، گمراہ لوگ، یہ نصارہ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کی ساری چیزیں ایک جملے میں آ کے جمع ہو جاتی ہیں، ان کی ساری حرکتیں ایک اصول میں آ کے جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا کہ ان کے پاس عمل بہت تھا، علم بالکل نہیں تھا، علم نہیں تھا اور عمل میں حد سے بڑے ہوئے تھے، اتنا حد سے بڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو خدا یا پھر ثالث الثلاثہ، 3 خداؤں میں سے ایک خدا بنا لیا۔ مریم علیہ السلام کو بھی ثالث الثلاثہ، ان کو بھی تیسرا کوئی خدا بنا لیا۔ انہوں نے قبروں کی پوجا کرنا شروع کر دی، انہوں نے قبروں کے اوپر مساجد بنانا شروع کر دی، شرک کھول دیا، بدعات عام کر دی۔ کیا یہ عمل میں زیادتی تھی، غلوف تھا؟ تو یہ ان کی مثالیں ضالین ہیں، اور ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس فریق کا یعنی ان نصارہ کا اس امت میں آپ کوئی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو ان مشائخ اور ان علماء سو کی اولادوں کو اور ان کے طلباء کو، شاگردوں کو دیکھ لیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ کہا ماذا یظنون بآبائہم، وہ اپنے جو پیشوا ہیں اور اپنے بڑے ہیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی عقیدت میں کیا سے کیا نہیں ہو جاتا، سجدے تک ہو جاتے ہیں، رکوع تک ہو جاتے ہیں، اپنے بڑوں کی تصویریں گھروں میں لگاتے ہیں۔ گھروں میں تصویر لگانا حرام ہے۔ جبریل نبی علیہ السلام کے گھر میں نہیں آئے کیونکہ وہاں تصویر تھی، لیکن اپنے بڑے کی عقیدت میں، اپنے پیر کی عقیدت میں کہ یہ شاہ عبد القادر جیلانی ہے، یہ احمد رضا خان ہے، ان کی عقیدت میں تصویریں لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ ان نصارہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس امت میں ان علماء سو کی اولاد اور شاگردوں کو دیکھیں۔ کہا کیا؟ فَتَجِدُهُمْ قَدْ أَفْرَطُوا فِي إِجْلَالِهِمْ كُلَّ الْإِفْرَاطِ، انہوں نے اپنے بزرگوں کی ذات میں مبالغہ جتنا ہو سکا مبالغہ کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ انقلب وہ شخص جان لے گا کہ یہ بات کس طرف جا رہی ہے۔ یعنی یہ اس امت میں بھی یہ لوگ موجود ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس لیے اس پورے فہم کے ساتھ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ان کا رستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کا نہیں جو جن پہ تیرا غضب ہوا، چاہے وہ یہود ہوں یا یہود کے نقش قدم پہ چلنے والے اس امت کے نام نہاد مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، اور اے اللہ ان کا رستہ بھی نہیں جو ضالین،
جو نصارہ ہوئے یا پھر نصارہ کے نقش و قدم پہ چلنے والے اس امت کے نام نہاد مسلمان ہوں، اللہ سب کے عمل سے ہم سب کو بچا لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ تو ان کے عمل پہ چلنے کی بات ہے، اس میں ان کی مشابہت اختیار کرنا بھی شامل ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے رول ماڈلز کون ہیں، ہم اپنی انسپریشن کس کو بنا رہے ہیں، اور اپنا جو کہہ لیجیے اسوہ کس سے لے رہے ہیں۔ آج ہم اپنا حال حلیہ ایکٹرز اور ایکٹریسز کے حساب سے کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان بچہ اپنا حال حلیہ، بالوں کا سٹائل، فٹ بال پلیئرز جو کافر ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، ان پہ اپنے جسم کو ان کی طرح بنانا چاہتے ہیں۔ تو قرآن میں ہم ہر دفعہ نماز میں یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کے رستے پہ نہ چلا، جبکہ ہم اپنا جو رہن سہن ہے اور اپنا جو لباس ہے ان کی طرح کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آخر میں ان دعاؤں کے مانگنے کے بعد ہمیں آمین کہنا چاہیے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے، ہم سب کو بھی آمین کرنا چاہیے، چاہے اپنی انفرادی طور پہ اس کو پڑھیں، اجتماعی جماعت کے اندر پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے ساتھ موافق ہو گیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے، پیچھے صحابہ بھی بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد اس آمین سے گونج اٹھتی تھی۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہود تم پہ دو چیزوں میں حسد کرتے ہیں، ایک یہ جو تم بلند آواز سے آمین کہتے ہو اس پہ تم پہ حسد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو تم سب کو سلام کرتے ہو اس پہ تم پہ حسد کرتے ہیں۔ اس لیے اس صورت کے آخر میں اور دیگر دعاؤں کے آخر میں انسان کو آمین کہنا چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول کر لے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔